اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم انما یستہزئک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی اجازت اور چھٹی تو صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے اور جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ڈاواڈول یا متردد ہو رہے ہیں، کبھی مان لیتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شک میں مبتلا رہے گا، آگے جانے والے اس سے اور آگے بڑھ جائیں گے اور بعد میں آنے والے اس کو آ لیں گے، یعنی وہ ترقی نہ کر سکے گا اور شیطان کی ٹاپیں اس کو غوند ڈالیں گی۔ محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ ایمان کی کسوٹی معیار و پہچان صرف زبانی دعوے نہیں، سچے اور جھوٹے مومن کی اصل پہچان ہی یہ ہے کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے اپنی ساری طاقت، تمام وسائل قربان کرنے کو تیار رہتا ہے، اور جو جان اور مال کی بازی نہ لگا سکے وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے اور بہت واضح سی بات ہے۔ یہ دو اور دو چاک کی طرح سے بالکل آسان معاملہ ہے۔ اصل میں مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر حکومت کے لیے ایک زمانہ ہوتا ہے، اور حق کے لیے بھی حکومت ہوتی ہے اور باطل کے لیے بھی حکومت جس طرح آتی ہے اسی طرح چلی جاتی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں ارشاد ہوتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ اتفاقات زمانہ ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری الٹ پھیر کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ہم سب اتنے محو ہو چکے ہیں کہ بجائے اللہ کے بندے ہونے کے دنیا کے بندے بن گئے ہیں، اور باتوں باتوں میں ہم کہتے بھی ہیں کہ میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں۔ تحفۃ العقول کی صفحہ نمبر 176 میں یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں پر چاٹنے کی حد تک ہے۔ جب تک ان کے دنیاوی کام چلتے رہتے ہیں اسے اپنائے رہتے ہیں، اور جب آزمائش میں پرکھے جاتے ہیں تو دیندار بہت کم ملتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم دین کو نمک کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں کہ اپنے معاملات میں تھوڑا سا تڑکا دے دیتے ہیں دین کا، حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے، مکمل طور سے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی دین کا صرف نام لینا کافی نہ سمجھو کہ یہ دینی محفل ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تمام دینی غیر دینی کام ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے بحار الانوار کی جلد 103 صفحہ 225 پر کہ جو شخص دینار اور درہم سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا بندہ ہے۔ اس وقت صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا 111 نمبر کا، کیا تم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں والے، پائیدار نشانیوں والے، بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے، زیادہ گنتی و شمار والے اور بڑے لاؤ لشکر والے تھے؟ وہ دنیا کی کس طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پر کیسی ترجیح دیتے رہے، پھر بغیر کسی زیادہ راحلہ کے جو انہیں راستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا وہ چل دیے۔ جیسے وہ چل دیے اسی طرح ہم بھی چل دیں گے۔ بس اب یہ کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسا کام کر کے چلے جائیں کہ وہ رہے باقی۔ تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحہ 15 پر لکھا ہے کہ عمر بن خطاب سے روایت ہے میں اجازت طلب کر کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشربہ ام ابراہیم میں حفصہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا کچھ حصہ زمین پر تھا اور سر کے نیچے لیف خرما سے بھرا تکیہ تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کر کے بیٹھ گیا اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اس کے برگزیدہ منتخب بندے ہیں، آپ کی حالت یہ ہے اور قیصر و کسریٰ جیسے
اللہ کے نافرمان سونے کے تختوں پر متمکن ہیں اور ان کے حریر و دیبا کے پردے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے افراد ہیں جن کو دنیاوی زندگی کے مزے جلد مل گئے ہیں، جو بہت جلد ختم ہو جائیں گے، جبکہ ہمارے عیش و مزے آخرت کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔